اچھے انداز میں اس کرسچن بھائی نے اپنا کوشچن رکھا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے تحمل کے ساتھ گفتگو سنی. اس کے بعد جواب دینا شروع کیا. جو نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان یعنی کہ صوفیوں کو، جوگیوں کو، مشائخ کو، بابوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے سوا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب مان لیا تھا. آلموسٹ 25 منٹ کی ایک سمجھ لیں منی ڈیبیٹ ہی تھی کوشچن کرنے والے کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حافظہ اللہ تعالی بادشاہی مسجد کے اندر. اور بڑے اچھے انداز میں اس کرسچن بھائی نے اپنا کوشچن رکھا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے تحمل کے ساتھ گفتگو سنی. اس کے بعد جواب دینا شروع کیا. اب یہ جو کلپ ہے میرے خیال ہے سب سے لمبی گفتگو اسی ایک کلپ کے اندر ہے، جس میں کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب نے انٹریکشن کیا ہے اس کرسچن بھائی کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر یہ ویڈیو میرے ریفرنس سے مختلف چینلز نے اپلوڈ کی، کرسچن کوٹنگ انجینئر محمد علی مرزا، اور اس کی ویورشپ ملینز میں گئی ہے. اگر آپ مختلف چینلز کے اوپر دیکھیں، کسی پہ 4 لاکھ، کسی پہ 6 لاکھ، کسی پہ 3 لاکھ. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ میرے حوالے سے اس میں چیز آئی ہے، اور یقیناً جو کوشچن انہوں نے رکھا ہے وہ ساری لینگویج، وہ سارے ریفرنسز، وہ سارے جملے، وہ سارے الفاظ صرف اس پلیٹ فارم سے ہی بولے جاتے ہیں. وہ آپ کو سن کے بھی اندازہ ہو جائے گا جو اس کرسچن بھائی نے کوشچن رکھا، اور بڑا ویلڈ کوشچن تھا. انہوں نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، مشہور آیت ہے جو میں نے اپنی درجنوں نہیں سینکڑوں ویڈیوز میں بیان کی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان یعنی کہ صوفیوں کو، جوگیوں کو، مشائخ کو، بابوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے سوا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب مان لیا تھا. اب یہ عربی لنگوسٹک میں اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، میں بعد میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے جامع ترمذی کی وہ حدیث کوٹ کی جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے ہیں. وہ حدیث ترمذی کے علاوہ المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے. امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور آلموسٹ سارے جو مفسرین ہیں بڑے بڑے، خواہ وہ ابن جریر طبری ہوں، ابن کثیر ہوں، وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے کانٹیکسٹ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. ایون شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اماموں کی اندھی تقلید کو اس امت کی سب سے بڑی بدعت قرار دیا، اور اس کی دلیل میں وہ بھی اسی آیت اور حدیث کو لے کر آئے. الحمدللہ آج جو ہے وہ حنفی کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ ہمارے تھے، تو اڑی منجی ٹوک کے گئے نے شاہ ولی اللہ. ہاں میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب حنفیوں کی جو ہے نا 80 میں سے 79 صفحے حنفیوں کی ہوں گی، اور کراچی کے مفتی نے نواں چوہا چھوڑا ہے. اور مفتی 10 اوڑی 80 چو 79 حنفیاں نہیں ہیں، انہیں چو بریلویاں نہیں کنیاں نے تو دیوبندیاں نہیں کتنیاں نے، پھر پتہ لگے گا نا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہاں بڑوں نے نکالا ہوا اسلام سے. ہاں اعلی حضرت نے کہا کہ یہ مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، حسام الارمین میں بھی اور احکام شریعت میں بھی، وہابیوں کو، دیوبند کو، اہل حدیث کو، ایون شیعہ کو بھی بیچ میں شامل کیا. اور دوسری طرف المحند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو کہا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا. جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی مولوی رضی اللہ عنہ. تو یہ میں نے ایک ساتھ تفنن کے طور پہ بات عرض کر دی، ادروائز کبھی میرا موڈ بنا تو میں انشاءاللہ تب یہ صاف کروں گا جن کو یہ اپنی تعداد کی کثرت کے اوپر بڑا زام ہے نا، ٹھیک ہے. اور ان کا یہ زام اس وقت بھی بڑے عروج پہ تھا جب 400 سال تک انہوں نے کعبے میں بدعت داخل کی، 4 مسلح ڈال کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اماموں کا قصور نہیں ہے، اماموں کے نام کے اوپر بدعت جاری کی، جس طرح کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک پھیلایا کرسچنز نے.
اللہ نے ان کے مسلح اٹھا کے پرے پھینکے. آج الحمدللہ آلموسٹ 100 سال ہو چکے ہیں ان کے مسلح ختم ہے. اور قیامت تک انہوں نے پٹنا ہے انشاءاللہ تعالی. ان مسلح نہیں واپس آنے. ہاں انفیوں کے ہی 2 ہو جائیں گے دیوبندی بریلوی تو لو سامو. تو ان کا اجماع تو مر گیا. ایک کہتے ہیں اجماع ہو گیا ہے. وہ 1517 سے 1917 400 سال تک تلوار کے زور کے اوپر کعبے کی جمعیت کو توڑ کے 4 مسلح ڈال دیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہ پڑھیں اور پیسے کہیں کہ چاروں امام حق پہ ہیں. ٹھیک ہے جی, فلانے امام نہیں جنت وچ اتنی صفا ہونگیاں, فلانے دی نہیں. اور تسی تو ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھتے. اگر مسلمان سمجھتے ہوتے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے. نمازیں نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے. پیرلل میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے. تو یہ وہی حرکتیں ہیں جو جوز اور کرسچنز کے اندر بھی جاری رہیں, تفرقہ بازی والی. تو انہوں نے آیت اور حدیث دونوں کوٹ کی کرسچن بھائی نے, اور اس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ بولا کہ کیا مسلمانوں نے بھی کرسچنز کی طرح اپنے بابوں کو, بابوں کا لفظ استعمال کیا, خدا نہیں بنا لیا وا. پھر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سمجھ نہیں آئی, یا انہوں نے جان بوجھ کے اوور لک کیا کیونکہ بابے کی نگری میں بیٹھے ہوئے تھے, داتا صاحب کول ہی سی. پھر اس نے کہا جس طرح کہ علی حجویری اور غوث پاک انہیں نام لیا ہے, کرسچن کو نام پتا تھے, ڈاکٹر صاحب اوور لک کر رہے تھے. اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی کہ کسی طریقے سے یہ بلی غائب ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں, ہم مسلمانوں میں سے تو کوئی بھی خواہ کتنا ہی اختلاف ہو, کوئی فرقہ اپنے پیروں کو مشائخ کو رب نہیں مانتا. حالانکہ اس کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے ان بزرگ بابوں کی اندھی تقلید کو بھی ان کی عبادت قرار دیا ہے. وہ حدیث کوٹ کر رہا تھا. ویسے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, اور بھائی اس نے قرآن بھی کوٹ کیا, صحیح حدیث بھی کوٹ کی, پھر بھی ڈاکٹر صاحب اس طرف نہیں گئے. ہاں ترجمہ اس نے غلط کیا, اور وہ عام آدمی جسے عربی لنگوسٹک نہیں آتی وہ ترجمہ ویسے ہی کرے گا جس طرح اس کرسچن نے کیا. صرف زبر زیر کے فرق سے ترجمہ 180 ڈگری بدل جاتا ہے. باقی عام جو سٹیٹمنٹ لکھی ہے نا سورہ توبہ کی, اس میں یہ والا ترجمہ جسے عربی نہ آتی ہو وہ یہی بنائے گا کہ جیوز اور کرسچنز نے, اسپیسیفکلی کرسچنز کے بارے میں, انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو خدا مان لیا ہوا تھا اللہ کے سوا اور عیسیٰ ابن مریم کے سوا, جو اس نے ترجمہ کیا. لیکن چونکہ اسے عربی نہیں آتی تھی اس لیے اس نے غلط ترجمہ کیا. اب ڈاکٹر صاحب تو پہلے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی آیت ہے. انہوں نے پہلے مصحف اٹھایا, اس مصحف سے انہیں وہ آیت نہیں ملی, اگرچہ وہ بولتا رہا کہ سورت نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 31 ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے موبائل نکالا, شکر ہے موبائل سے انہیں وہ آیت مل گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو مجھے پہلے بھی پتا تھی, لیکن میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ترجمہ جو آپ نے کیا ہے یہ بالکل غلط ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو شرارت کی ہے, اور اگر غلطی سے ہوا ہے تو پھر خیر ہے. اس نے کہا جی میں غلطی سے ہی یہ کر رہا تھا, جان بوجھ کے نہیں کیا. اس نے کہا جی آئی لو یو. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا آئی لو یو. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جواب نہیں دیتا ہوتا کہ بھی اوڑا ترجمہ اس نے غلط کیا تھا, اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک میں کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا اور کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا, کیونکہ سٹیٹمنٹ میں اگر زبر زیر نہ ڈلے ہوئے ہوں, اوریجنل قرآن میں تو زبر زیر نہیں تھے نا, تو وہ والا ترجمہ بھی بن سکتا ہے جو اس کرسچن بھائی نے کوٹ کیا. لیکن قرآن تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے, اس لیے اس کے زبر زیر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ زبر زیر نہ بھی ڈلے ہوں تب بھی عربی لنگوسٹک بالکل کلیئر کٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ ترجمہ اس کرسچن نے غلط کیا تھا. اور اس آیت کا اگلا حصہ اگر وہ پڑھ لیتا تو اس میں مزید کلیئر ہو جاتا کہ وہ ترجمہ اس نے غلط کیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس کی عربی کی لنگوسٹک کی جو ٹیکنیکل غلطی تھی وہ ہائی لائٹ نہیں کی. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ ترجمہ یوں نہیں یوں بنتا ہے. حالانکہ عام آدمی اگر اسے ترجمہ کرنے کی کوشش کرے نا, جسے عربی کی یہ والی باریکی نہ پتا ہو, تو وہ والا ترجمہ ہی کرے گا جو وہ کرسچن کر رہا تھا. وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے حافظہ اللہ تعالی قرآن حکیم سے مختلف مقامات سے آیات کوٹ کی توحید سے متعلق,
اور عیسیٰ ابن مریم کا جو اسلام میں مقام ہے اس سے متعلق، اور شرک کو کنڈیم کیا کہ قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر انہوں نے فی البدی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، نیو ٹیسٹمنٹ سے کئی ایک ریفرنسز کوٹ کیے۔ الحمدللہ میں نے ان چیزوں میں مزید ویلیو ایڈیشن کر کے آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے۔ پچھلے دنوں آلموسٹ کوئی 7-8 مہینے پہلے جب ایک آرتھوڈاکس کرسچن مارمری ایمینول آسٹریلیا کے بشپ، انہوں نے اسلام پہ 5 اعتراضات کیے تھے، میں نے اس کے جواب میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ سے 15 ریفرنسز دیے تھے۔ کنگ جیمز ورژن اس کا انگلش والا حصہ بھی دکھایا، اور اردو ترجمہ جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے پرنٹ ہوتا ہے، اوریجنل PDF بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ میں نے ایک ایک چیز ڈسپلے کروائی، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، ماسٹر پیس ہے وہ ویڈیو، 2 گھنٹے اور 18 منٹ کی ہے۔ آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بائبل کی روشنی میں توحید سیکھنی ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ٹرو سٹیٹس سیکھنا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی پروفیسیز دیکھنی ہے، تو وہ 15 ریفرنسز ہیں، وہ کریٹیکل۔ وہ 15 ریفرنسز اگر آپ کو آتے ہیں نا تو کرسچنز کے حوالے سے آپ کے پاس سفیشینٹ نالج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ آج ٹاپک نہیں، ورنہ 2 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں، میں اسے اسکپ کرتا ہوں۔